السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت عرض کروں گا، لہٰذا آپ اس چھوٹے سے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہے، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اور یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا تو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ حد ہو گئی جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلے تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، اور ایک بد نصیب کافر جو بڑا ہی ظالم تھا، یعنی ابن الاسود، اس نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اور یہ دیکھ کر ان کے دیور کنانہ، جو اگرچہ کافر تھا، ایک دم تیش میں آ گیا اور اس نے جنگ کے لیے تیر اور کمان اٹھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر راستہ صاف کرا دیا، اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کو اس واقعے سے بڑی چوٹ لگی، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھا لی۔ پھر ان کے بعد ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا، اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا، یہ زندہ رہے۔ ابن عساکر کا قول ہے کہ حضرت علی جو ان کے صاحبزادے تھے، یہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ بادشاہ حبشہ نے تحفہ میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی، تو آپ نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح کسی نے ایک مرتبہ بہت ہی بیش قیمت اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نظر کیا، تو یہ سب بیویاں سمجھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار حضرت عائشہ کے گلے میں ڈالیں گے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فرما کر آپ نے یہ قیمتی ہار اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ڈال دیا۔ سن ہجری 8 میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک کے طور پر اپنا تہبند شریف ان کے کفن میں دے دیا، اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اور ان کی قبر شریف بھی مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے اندر بنائی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کو اسلام لانے کی بنا پر کافروں نے جس قدر ستایا اور دکھ دیا، اس سے مسلمان بیویوں کو سبق لینا چاہیے کہ کافروں اور ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا ہمارے رسول اور رسول کے گھر والوں کی سنت ہے، اور خدا کی راہ میں دین کے لیے تکلیف اٹھانا اور برداشت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے، لائک کر دے، میری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔